پاک نہیں ہے، ان کے ظاہر جیسا کسی کا ظاہر پاک نہیں ہے، اور ان کے باطن جیسا کسی کا باطن پاک نہیں۔ ہر وہ پاکی جو کسی بھی پہلو سے مفہوم کے اندر، الفاظ کے اندر لائی جا سکتی ہے، وہ اپنے نقطہ کمال کے اوپر جہاں نظر آتی ہے، یا وہ مصطفیٰ کی ذات ہے یا حضور کی آل کے اندر شامل ہے۔ اور یہ بات بھی ہم نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ ذکر اہل بیت، میں نے آخر میں پیغام بھی عرض کرنا ہے کہ آج کے دور میں ان کے ذکر کی ضرورت کیوں زیادہ پیش آ رہی ہے، اور مسلمان جب پوری طرح حق اور باطل کی پہچان سے عاری ہو جائے تو کون سا ایک ایسا رول ماڈل ہے جس کو پیش کر کے آج بھی ہم حق کے خاطر لڑنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا ایک ایک فرد عظمتوں کا مینار ہے۔ اگر ہم مولا علی کی بات کرتے ہیں تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، علی قسیم النار والجنہ۔ فرمائے لوگوں جانتے ہو علی کون ہے؟ جنت اور دوزخ میں کس کس کو بھیجنا ہے اور کس کس نے جانا ہے، اس کی تقسیم علی فرمائیں گے۔ اور الکوکب الدری کے اندر علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لا یجوز احد الصراط الا من کاتب لہ علی الجواز۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پل صراط سے تب تک گزر ہی نہیں سکے گا جب تک پل صراط سے گزرنے کا سرٹیفکیٹ اسے علی نہیں عطا فرمائے۔ اس آل پاک کے اندر سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، محسنہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ہیں، جو ماں کے لیے ایک اسوہ کامل اقبال نے کہا ہے، مادراں را اسوہ کامل بطول۔ اقبال کہتے ہیں کہ ماں کے لیے ایک مکمل نمونہ حیات اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ اس گھرانے کے اندر امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ جن کو میرے حضور نے یہ کہہ کر عزت عطا فرمائی کہ ابنی حاضر سید، کہ میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اسی گھرانے میں امام حسین سید و سردار شہیدان کربلا، جن کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، دائیں پہلو پہ امام حسین ہیں اور ایک جانب اپنا سگا بیٹا حضرت ابراہیم ہیں، گلشن نبوت کا آخری وارث۔ اور یہ وصال نبوی سے کم و بیش 5-6 ماہ پہلے ان کا وصال ہوا تھا، حضرت ابراہیم کا۔ حضور سگے بیٹے سے بھی پیار فرما رہے ہیں اور امام حسین سے بھی محبت کر رہے ہیں، دونوں سے پیار کر رہے تھے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا میرے محبوب سے پوچھو دونوں میں سے کوئی ایک اپنے پاس رکھ لو اور ایک اللہ کی بارگاہ میں بھیج دو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل ذرا ٹھہر، پھر فرمایا جبریل ایسا کرو میرا بیٹا ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو اور حسین کو باقی رکھا جائے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کبھی
नवासों पर भी बेटे कुर्बान किए जाते हैं, और बेटा भी फिर वो हो जो गुलशने रिसालत और नबूवत का आखिरी फूल हो। आपने फरमाया जिब्रील मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरा बेटा इब्राहीम चला गया, मैं नबी हूँ, मैं सब्र करूँगा। हुसैन बचपन में चला गया तो फातिमा रोएगी, और फातिमा का रोना मुझ मुस्तफ़ा से देखा नहीं जाता। इमाम आली मकाम तारीख़ इंसानियत का वो अज़ीम उन्वान है जिसके ऊपर गुलशने रिसालत का आखिरी फूल भी कुर्बान कर दिया गया। और हज़रत इब्राहीम की रूह जब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कब्ज़ की थी, किसी नबी के बदन से रूह कब्ज़ करते हुए भी इज़राइल रोया नहीं था कभी। ये वाहिद शख्सियत थी, शहज़ादा था मेरे हुजूर के गुलशन का हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनके बदन से जब रूह इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कब्ज़ की तो सीरत निगारों ने लिखा कि साइदा मलकुल मौत बाकियन इला समा। आज मलकुल मौत यानी इज़राइल भी इस रूह को कब्ज़ करके जब आसमानों की जानिब जा रहा था तो इज़राइल भी रो रहा था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कुर्बानी हुसैन के लिए मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। फिर यही इमाम आली मकाम है कि जब मेरे आका मस्जिद के अंदर होते हैं और इमाम आली मकाम के रोने की आवाज़ आती है, आप पलट के वापस तशरीफ़ ले जाते हैं। फरमाया फातिमा बेटी कौन रो रहा था? अब्बा जान हुसैन थे। फरमाया इसे रोने ना दिया कर, इन्ना बुका आहू यूज़ीनी, इसका रोना मुझे बड़ी तकलीफ़ देता है। सब्र की और इस्तिकामत की दुआएं मेरे नबी ने खुद मांगी थी कि मेरे हुसैन को सब्र देना। और इमाम आली मकाम की ये तरबियत उम्र के जिस हिस्से में की गई वो बड़ा काबिल गौर है, और तरबियत औलाद के हवाले से उसके अंदर बड़ा ज़रूरी पैगाम है। हम उस उम्र के बच्चे क्या 15-20 साल तक हम कहते कोई बात नहीं, बच्चा है, ये गलत काम भी करे कोई बात नहीं, बच्चा है, ये किसी से बदतमीज़ी करके लड़ झगड़ के आ जाए, हम कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा है, संभल जाएगा, बड़ी उम्र पड़ी है। इसी के अंदर हम उसकी गलत आदतों को पुख्ता कर बैठते हैं। फिर जब वो आदतें पुख्ता हो जाती हैं फिर बाप रोता है पर वो बेटा बात नहीं मानता, माँ परेशान है कि औलाद कहा नहीं मानती। फिक्र इमाम हुसैन ये पैगाम है वालिदैन के लिए भी कि तरबियत के लिए उम्र का ख्याल ना रखो, जिनसे काम बड़े लिए जाते हैं उनकी तरबियत भी उतने बचपन से की जाती है। मैक्सिमम 6-7 साल उम्र थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया था। इमाम हुसैन इस उम्र से बड़े नहीं थे। इतनी उम्र के अंदर ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत फरमा रहे, चूमते हैं तो हलक से बोसे लेते हैं। जिब्रील करबो बला की मट्टी लेकर आता है तो आप हजरत उम्मे सलमा के हवाले करते हैं कि इसे संभाल के रखना। इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुरबातु दमन फ़अलमी अन्ना इब्नी हाज़ा कद कुतिल। फरमाया उम्मे सलमा जब ये मट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना करबला में मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। और वाक़या करबला विसाले नबवी के कम अज कम 50 साल बाद जाकर पेश आया। कमो बेश निस्फ सदी के बाद वाक़या करबला पेश आया। किबला शाह जी मरहबा हुजूर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बचपन के अंदर कितने बड़े इम्तिहान की तैयारी करवाई जा रही थी। तो बच्चों को शुरू से ही अगर इनसे बेहतर नताइज लेने हो, इन्हें बड़ा आदमी बनाना हो, तो बड़ा आदमी किसी बड़े स्कूल में पढ़कर नहीं बनता,
بڑا آدمی کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ کر نہیں بنتا، بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جسے بچپن سے نیک ماں باپ کی تربیت میسر آ جائے۔ امام عالی مقام جس دور کے اندر پھر آپ آواز حق بلند کرتے ہیں، یہ 60 ہجری ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ کے حضور دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے لونڈوں کی حکومت اور 60 ہجری کے آنے سے پہلے موت دے دے۔ خود میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت امتی علی ایدی غلمۃ من قریش، کہ میری امت کی ہلاکت اس وقت ہوگی جب قریش کے چند لونڈے اقتدار میں آئیں گے، اور محدثین نے کہا یہ دور یزید کے حکومت کا دور ہے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یزید کے فتنوں کے دور میں اس کے خلاف نہ نکلتے تو ہمیں ڈر تھا کہیں اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہمارے اوپر برسا دے۔ امام عالی مقام حق کا وہ استعارہ ہے جس نے نظریہ مصلحت کو پروان نہیں چڑھایا، جس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں سانوں کی لگے سارے ہی ٹھیک نے۔ حسین نظریہ ضرورت کا قائل نہیں تھا، امام عالی مقام مصلحت پسندی کے قائل نہیں تھے۔ حق کا وہ عظیم عنوان حسین ابن علی ہے جو گھر بار سب چھوڑ کے کربلا میں ڈیرے لگا کے پیغام دے رہا تھا کہ کوئی یزید وقت جب شریعت کی جڑیں کاٹنے لگے میدان امن میں نکلو، حسین آج بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اس حسین کے قائل نہیں ہیں جو لاچار ہے، بے بس ہے، مجبور ہے اور سب کچھ پریشانیوں اور مجبوریوں میں گھرا ہوا حسین کھڑے نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام عالی مقام اور آپ کے خانوادہ جب کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے تو 7 محرم کو اہل بیت رسول کے پانی بند کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بیت یزید کر لو۔ یزید صرف اب ایک نام نہیں ہے، یہ ایک کردار ہے۔ حسین یا حسینیت بھی اب ایک نام نہیں، یہ بھی ایک کردار ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ امام عالی مقام، اور یہ یزید کے بیٹے نے بھی کہا تھا امام زین العابدین کو، جب یہ قیدیوں کا قافلہ ملک شام کے شہر دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا، اس کے ساتھ جو کمرے بنے تھے وہاں بیٹھا تھا، یزید کے بیٹے نے بھی کہا تھا امام زین العابدین سے کہ اگر تمہارا باپ میرے باپ کی بیعت کر لیتا تو آج تمہیں یہ مشکل وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ یاد رکھیے گا اس دور میں کسی کو ماننے کے لیے بیعت شرط تھی، اور آج کے دور میں کسی کو ماننے کے لیے ووٹ شرط ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ 10 دنوں میں کیا ہر وقت جس حسین کے پیروکار ہونے کی ہم بات کرتے ہیں، جن کی محبت کو ایمان کی حرارت کا ایک ذریعہ سمجھا جا رہا ہے، مجھے بتاؤ کیا ہم بھی اپنے انتخاب کے لیے کسی حسینی شخصیت کا کوئی انتخاب کرتے ہیں یا کسی یزیدی کردار کو آج بھی ہم منتخب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ اس عظیم خانوادے نے مشکل گھڑی جب آتی ہے، امتحان ہے، وہ جو آزمائش کی جتنی بھی صورتیں بتائی گئی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک دے کر۔ یہ آزمائش کی ساری صورتیں ذہن میں رکھنی ہے، پھر کربلا میں امام عالی مقام کو دیکھنا ہے کہ کوئی صورت ایسی تو نہیں تھی جو قرآن نے بیان کی اور وہاں نظر نہ آئے آزمائش کی۔ خوف ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، مال کی کمی ہے، جانوں کی کمی ہے، کوئی ایسی آزمائش نہیں جو قرآن نے بیان کی ہو اور میدان کربلا کے اندر امام عالی مقام پر وہ آزمائش نہ آئی۔ لیکن 10ویں محرم کی شب آپ پھر کہتے ہیں کہ چلیں صبح دیکھا جائے گا، آج ہم ٹھہرتے ہیں اور ایک رات کی ہمیں مہلت دے دی جائے۔ غازی عباس عرض کرتے ہیں کہ اے امام، یزیدیوں سے مہلت مانگنے کی ضرورت کیا ہے، ابھی لڑ پڑتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بات مہلت کی نہیں ہے، جنگ رات کو ہوتی نہیں ہے، جنگ دن کو ہوگی۔ اور دوسرا مرحلہ یہ کہ جاتے ہوئے پھر آخری رات اللہ کو منانے میں گزار دیتے ہیں۔ یعنی جب کبھی اللہ کوئی چیز آپ کو دے پھر تو ہم خوش ہوتے ہیں، جب اللہ کوئی نعمت لیتا ہے، کوئی امتحان لیتا ہے، تو اس وقت ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ فکر امام عالی مقام یہ پیغام دیتی کہ موت اگر سامنے کھڑی ہو تمہیں یقین ہو، ایک ہے صرف شک ہونا، پتہ ہونا، گمان ہونا، فرمایا تمہیں یقین ہو کہ موت سامنے ہے، ایک ایک کر کے سب کی گردنیں اتاری جائیں گی، بدن زخموں سے چور چور کیے جائیں گے۔ اتنا یقین جب موت کا ہو جائے تو مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ ساری رات روتا رہے، بلکتا رہے، شکوے کرے، ناشکری کرے؟ نہیں، مومن کا حق یہ ہے موت سامنے دیکھ کر بھی یا سر سجدے میں رہے یا قرآن کی تلاوت ہوتی رہے۔ مومن کا شیوا یہ دو چیزیں ہیں کہ یا سجدے کرتے رہو یا قرآن کی تلاوت جاری رہے۔ اور جانثاروں نے کہا تھا کہ حضرت آپ نے فرمایا میں چراغ بجھا رہا ہوں، جس کا دل چاہے پلٹ کے واپس چلا جائے۔ یہ شک ہو کہ مکہ والے مدینہ والے تانے دیں گے تو میرے چھوٹے بچے ساتھ لے جاؤ، یہ اتمام حجت ہوگی کہ ہم تو حضور کی آل کے بچوں کو چھوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ حسین کی محبت بندے کو کھرا کتنا بناتی ہے۔ حسین ابن علی کی محبت بندے کو کھرا کتنا بناتی ہے۔ جو اندر کا کھرا ہوگا وہی حسین نہیں ہوگا۔ کسی جھوٹے محب اور اندر کے کھوٹے کو حسین کی محبت کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا چلے جاؤ، میں حسین کہتا ہوں حشر کے دن بھی تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے کہا حضور والا یہاں سے واپس چلے گئے تو کیا موت نہیں آئے گی؟ کہا جی موت تو برحق ہے۔ انہوں نے کہا پھر حضور اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ ادھر موت آئے، ادھر آخری سانسیں ہوں، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ رہی ہو، سر حسین ابن علی کے قدموں میں پڑا ہو، موت آئے تو اس شان کے ساتھ آئے۔ جب ان کا یہ جانثاری کا جذبہ امام عالی مقام نے دیکھا، میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس حسین کا قائل ہوں جو بڑا اختیار والا ہے، اقتدار والا تھا۔ انہیں باہر نکالا، کربلا کی ریت پہ کھڑے ہو کے رات کی تاریکی میں آسمان کی جانب چہرہ کر کے کہا انظروا الی السماء وانظروا مضاجعکم فی الجنہ۔ اگر حسین سے اتنا پیار ہے تو دیکھو شہادت کل ملے گی جنت میں، تمہارے ٹھکانے حسین ابھی دکھا دیتا ہے۔ محبت میں بندہ مخلص ہو، جو سچا حسینی ہے اسے موت بعد میں آتی ہے، جنت پہلے دکھا دی۔ پھر یہ پیغام بھی کربلا والوں نے ہمیں دیا کہ صرف اس لمحے امام حسین امتحان نہیں دے رہے تھے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے
اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ کسی نالائق سے وہ امتحان لے، یہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے، اس کا سٹیٹس ہی نہیں ہے یہ کہ کسی نکمے کو کہے میں اللہ ہوں، میں تجھ سے امتحان لینا چاہتا۔ اللہ جن سے امتحان لیتا ہے نا وہ زمانے کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے امتحان لینے والا اللہ ہو تو جس سے امتحان لیا جا رہا ہے وہ بھی کوئی چھوٹا کردار تو نہیں ہوتا نا۔ امتحان کی اس گھڑی کے اندر جس طرح خدا دیکھ رہا تھا نا اس منظر کو، اسی طرح مصطفیٰ بھی دیکھ رہے تھے، اسی طرح مولا مشکل کشا بھی دیکھ رہے تھے، اور اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا بھی دیکھ رہی تھی، جس کی وضاحت خود سیدہ زینب اور اس کے بعد مدینہ شریف میں حضرت ام سلمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان لوگوں نے جو بخاری مسلم کی احادیث کے اندر تذکرہ ملتا ہے، حضرت ام سلمہ نے دیکھا خواب میں حضور کا یہ ماجرا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میں مسجد نبوی میں سویا تھا، میں نے دیکھا علی راسہ و لحیتہ التراب کہ حضور کے چہرہ انور پر بھی گرد و غبار تھی، اور داڑھی مبارک بالوں کے اوپر بھی مٹی کے ذرات تھے، اور میں نے عرض کیا حضور خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ بے یدہ قارورۃ فیہا دم الحسین و اصحابہ، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں شہدائے کربلا کا خون تھا۔ میں نے عرض کی آقا یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا ام سلمہ میں کربلا سے ہو کے آ رہا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کیا ہے، حشر کے میدان میں حسین کا مقدمہ لڑیں گے۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ جس طرح خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا اسی طرح یہ منظر مصطفیٰ بھی دیکھ رہے تھے، مولا مشکل کشا بھی دیکھ رہے تھے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا بھی دیکھ رہے تھے۔ امام عالی مقام ایک ایک کر کے جان اثاروں کو راہ خدا میں پیش کرتے ہیں، وہ تفصیلات بے شمار مرتبہ آپ نے سنی۔ جاتے ہوئے جب خود نکلتے ہیں تو ایک ماں، ایک بہن، اس کا کردار کیا ہونا چاہیے جب راہ حق میں اپنے جگر کے ٹکڑے پیش کرے تو اس کی طبیعت کے اندر کیا رنگ نظر آ رہا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام عالی مقام جب خود نکلے نا کربلا کی جانب تو جاتے ہوئے اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب سے ملنے گئے، جس کے 2 بیٹے جگر کے ٹکڑے کٹ کے خیموں کے باہر پڑے تھے، جس کے بھتیجے حضرت شہزادہ علی اکبر اور علی اصغر جیسے جگر کے ٹکڑے وہ کٹ کے باہر پڑے تھے۔ اور کبھی آپ پڑھیں تو حضرت شہزادہ علی اکبر پیدا تو امام حسین کے گھر میں ہوئے تھے، تربیت ساری کی ساری سیدہ زینب نے کی تھی، ساری کی ساری تربیت۔ امام عالی مقام کے ہاں جب یہ شہزادہ پیدا ہوا تھا نا، آپ نے اعلان فرمایا جس کا جو دل چاہے مجھ سے مانگ لو۔ مدینہ کے اندر یہ صدا جب گونجی تو سیدہ زینب نے اپنے خامند حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت علی کے بھتیجے تھے، خامند اور شوہر تھے سیدہ زینب کے، انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے آج میں بھائی سے کچھ جا کر مانگوں۔ اور اہل بیت رسول کے در پہ جب سوالی صدا کرتے تھے وہ یوں نہیں کرتے تھے کہ ہمیں کچھ اللہ کے نام پر دے دو، نہیں، قرآن کی آیت کے سائے میں سوال کیا جاتا تھا۔ سوالی جب در رسول پہ سوالی بن کے آتا تھا، صدا کرتا تھا تو وہ یہ آیت پڑھتا تھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت پڑھی جاتی، گھر والوں کو پتا چل جاتا کوئی سوالی دروازے پہ آیا۔ حضور جس در پہ سوال بھی قرآن کی آیتوں کے سائے میں کیا جائے، پھر سوچنا ہوگا کہ اس گھرانے کا قرآن سے لگاؤ کتنا گہرا تھا۔
آج نہ سوالی بن کے سیدہ زینب آ کر کھڑی ہوگی. انہوں نے بھی آج امام عالی مقام کے اپنے بھائی کے دروازے کے باہر یہی آیت پڑھی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ نے غور سے سنا، فرمایا خیر ہو آج بہن زینب سوالی بن کے آئی ہے. سیدہ زینب جب اندر جاتی ہیں تو آپ نے فرمایا بہن خیر ہے. آپ نے فرمایا بھائی تو نے اعلان کیا ہے کہ جو مانگو دیا جائے گا. یہ جو ہم شکل مصطفیٰ تیرے گھر میں آیا نا، یہ علی اکبر مجھے دے دو. حسین کی سخاوت ہر دور میں بے مثال رہی. یہ سخی ہر دور میں بے مثال رہے. میں عرض کر رہا ہوں وہی علی اکبر ہیں کربلا کے میدان میں جس ماں کے 2 بیٹے ذبح، جس کے بھتیجے ذبح ہو کے کٹ کے پڑے ہوں. امام عالی مقام فرماتے میں پھر اندر گیا اور میں نے کہا کہ اس بہن سے ملتا تو جاؤں، دیکھوں تو صحیح کہ گھر کے اندر، اس خیمے کے اندر اس کا حال کیا ہے. ہمارے گھر میں کوئی قریبی فوتگی ہو جائے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نہ نماز انہیں یاد رہتی ہے نہ قرآن یاد رہتا ہے. سیدہ زینب تیری عظمت پر قربان جاؤں. کائنات کی ساری مائیں بہن بیٹیاں، جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، تیرے پاؤں پہ لگنے والی اس گرد راہ پر قربان کہ تو نے سب کچھ راہ خدا میں دے کر پھر بھی جو امت کو پیغام دیا. امام حسین فرماتے ہیں میں نے خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا تو میری بہن سیدہ زینب قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. دکھ ہو سکھ ہو، امتحان ہو یا خوشی کا موقع ہو، ہر لمحے کے اندر جو قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑے اور اللہ کو سجدہ نہ چھوڑے، یہ گھرانہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. اور یہ سیدہ زینب وہ عظیم کردار ہے جنہوں نے مولا علی کے دور خلافت میں 2 سال کے اندر 400 بچیاں قرآن کی حافظہ بنائی تھی کوفہ میں. عملی زندگی ہے. اور جب ان بچیوں کو تفسیر بھی آپ پڑھایا کرتی تھیں اور حافظہ بھی 400 بچیوں کو حافظہ بنایا آپ نے. اور جب ان 400 بچیوں کی الوداعی تقریب کہہ لیجئے تکمیل حفظ قرآن کی، تو مولا علی تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا آج میں دعا کرتا ہوں، اور فرمانے لگے کہ زینب کو غور سے دیکھو. ان بچیوں کو فرمانے لگے. 3 بار یہ الفاظ دہرائے. وہ جتنی بھی وہ شاگرد تھیں بچیاں، وہ کہنے لگیں کہ مولا علی سے عرض کرتی ہیں امیر المومنین اتنی تاکید آپ فرما رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا ہو سکتا ہے کل کو کوئی انہیں کوفہ میں پہچاننے نہ، اس لیے میں تمہیں یاد کرا رہا ہوں کہ غور سے دیکھو. ہو سکتا ہے کل کوئی ایسا لمحہ آئے اور تم ہی لوگ پہچاننے سے انکار کر. تفسیر القرآن پڑھاتی ہیں تو حروف مقطعات کی بحث کے اندر کاف ہا یا عین صاد، یہ تفسیر آپ پڑھا رہی تھیں تو ان کی تفسیر لکھتا ہی کوئی نہیں ہے. الف لام میم کا ترجمہ آپ کسی قرآن کے ترجمے میں نہیں پڑھیں گے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کچھ راز کی باتیں ہیں جنہیں اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے یا جنہیں وہ مطلع فرماتے ہیں. کوڈ ورڈ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان. یہاں آ کے عقل انسانی بے بس ہے کہ پتہ نہیں اس کا مفہوم کیا ہوگا. پردے کے پیچھے مولا علی کھڑے سن رہے تھے کہ آج دیکھتا ہوں علی کی بیٹی قرآن کی تفسیر کتنی عظیم کرتی ہے. جب اس تفسیر پہ پہنچے تو مولا علی نے فرمایا بیٹی زینب ٹھہر، آج اس کی تفسیر ایک میں تیرا بابا علی بھی تجھے بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا بیٹی کاف سے مراد کربلا ہے،
ہا سے مراد ہلاکت ہے، یا سے مراد یزید ہے، عین سے مراد عطش یعنی پیاس ہے، اور صاد سے مراد صبر ہے۔ بیٹی کربلا ہوگا، ہلاکتیں ہوں گی، یزید ہوگا، پیاس ہوگی، صبر کرنا، یہ تفسیر تیرا بابا علی تجھے پڑھا رہا۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے اعلیٰ پائے کی شخصیات تھیں، حضور کی آل کا ہر فرد اس اعلیٰ پائے کا بندہ تھا۔ علم کا سمندر، حکمت کا سمندر، صبر کا کوہ گراں، امتحانات سے بڑے اچھے طریقے سے کامیاب ہونے والے یہ لوگ تھے۔ امام علی مقام پھر خود سوئے کربلا روانہ ہوتے ہیں اور میدان میں قدم رکھتے ہیں تو سیرت نگاروں نے لکھا 135 یا 30 کے لگ بھگ صرف تیروں کے زخم تھے امام علی مقام کے بدن پر۔ سوال یہ ہے کہ اتنے تیر کیوں برسائے گئے؟ جواب یہ ہے یزیدی ڈرتے تھے کہ علی کا بیٹا ہے، سامنے آ کے لڑیں کیسے۔ دور سے کھڑے ہو کے تیر برسا رہے تھے کہ شیر ہے، زخمی ہو جائے گا، پھر جا کے حملہ کٹھے کریں گے۔ ڈرے ہوئے تھے، اور اس حد تک ڈرے ہوئے تھے کہ پہلے تو جب آپ کو آتا ہوا دیکھا نا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ بے وجہ رسول اللہ وَبِإِمَامَةِ رسول اللہ وَبِأَسْلِحَةِ رسول اللہ وَبِفَرَسِ رسول اللہ، دیکھ کر حیران ہو گئے کہ دیکھنے میں بھی یوں لگتا ہے جیسے حسین نہیں، حسین کے نانا مصطفیٰ کربلا میں آ گئے ہو۔ حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام کے اندر اس منظر کو بیان کیا تھا۔ اس نے کہا یزیدیوں کی جب نظر پڑی تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا، کٹا ہوا، پھر بھی ہزاروں قاتلوں کے سامنے ہے ڈٹا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے۔ پھر خود بول کے کہتے ہیں، حفیظ جلندری نے منظر کشی کی، اس نے کہا پھر جب غور سے دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی اور نہیں، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اللہ خطیب پاکستان۔ پھر جب یہ سارے شہداء کے بدن وہاں پر پڑے تھے، اور یہاں تاریخی اعتبار سے بھی یہ آپ نے ذہن میں رکھے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ بھاگ کیوں گئے تھے اور حسین کے ساتھ کوئی صحابی کیوں نہیں تھا۔ اگر آپ کربلا کے بالاتفاق شہیدوں کی فہرستی لے لیں، جنہیں ہم 72 افراد کہتے ہیں، 140 کی بھی تعداد ہے، لیکن معروف لے لیجئے 72 ہی لے لیں، تو ان 72 کے اندر کم از کم مستند تحقیقی روایات جو سیرت نگاروں کی اور ان جرح و تعدیل والے لوگوں نے جو تحقیق کر کے لکھا، ان 72 کے اندر بھی کم از کم 11 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 2-4 نام میرے ذہن میں فی الوقت ہیں، حضرت مسلم بن نوسجہ ہیں، حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں، اور حضرت شبیب ہیں، اور اس کے ایک اور حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3-4 تو 11 صحابہ ہیں جو اس 72 کے قافلے کے اندر شامل تھے، جو جام شہادت نوش کر گئے، اور کم از کم 19 سے لے کر 20 اور 21 تک 3 مختلف تاریخی حوالے ملتے ہیں۔ 19 کے لگ بھگ اہل بیت اطہار کے افراد ہیں، 10 سے 11 صحابہ کرام ہیں، باقی محبین اور جانثاروں کی تعداد ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں آل رسول کھڑی ہے وہیں اصحاب رسول کھڑے ہیں۔ آل اصحاب سے
نہیں اور اصحاب آلِ رسول سے جدا نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ جب سارے شہداء کے بدن وہاں پر ایک ایک کر کے شہیدوں کے گردنیں کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائی جا چکی تھیں، اس لمحے سیدہ زینب پھر اکیلی تھی، اور کربلا کے میدان میں ٹوٹی ہوئی ایک دستی والی تلوار کے ساتھ شہیدوں کے لاشوں کے گرد پہرا دے رہی ہے۔ یہ اس سے بھی بڑا حوصلہ تھا۔ امام علی مقام کا امتحان تو شہادت کے بعد ختم ہو گیا تھا، لیکن سیدہ زینب ثانی زہرا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے ملک شام واپس مدینہ طیبہ تک دین نبی کی محافظہ کا دوسرا نام سیدہ زینب ہے۔ لاشوں کے گرد پہرا دے رہی ہیں اور سر کٹے ہوئے ہیں، بدن پڑے تھے شہداء کے، مدینہ طیبہ کی جانب چہرہ کر کے ایک عرض کی تھی کہ نانا جان مشکل مرحلہ ہے، تربیت ماں نے بڑی کی ہے، لیکن آگے امتحانوں کے پہاڑ ہیں، نانا جان کرم کی نظر رکھنا کہیں آپ کی بیٹی کربلا کے اس امتحان میں ڈگمگا نہ جائے۔ حضور ایک گناہگار سے گناہگار بندہ عرض کرے، استغاثہ پیش کرے تو حضور کرم نوازی فرماتے ہیں۔ یہ نواسی تھی میرے کریم آقا کی، کربلا کے میدان میں اکیلی کھڑی ہے، سامنے حسین جیسا کسی بہن کا بھائی ہو، علی اکبر جیسے بھتیجے ہوں، اونو محمد جیسے بیٹے ہوں، اور اکیلی پہرا دے رہی ہو۔ عرض کرتی ہیں تو ادھر سے نا اسی کربلا کے میدان میں کریم آقا کی جلوہ گری ہو جاتی ہے۔ شدت غم سے آپ نے نہ ہاتھ آگے بڑھایا اور رات کی تاریکی فرمایا آنے والے آگے مت بڑھنا، پہلے ظلم کیا کام ہو چکے ہیں، اب تو بھی آگے۔ وہ ہستی جب قریب آ کے کھڑی ہوئی نا تو فرمایا بیٹی زینب مجھے پہچانا نہیں ہے؟ نظر اٹھا کے دیکھا تو لپٹ کے میرے آقا سے رو پڑتی ہیں، عرض کرتی ہیں نانا صبح سے شام ہو گئی، میرا بھائی حسین بھی شہید ہو گیا، میرے بیٹے میرے بھتیجے ایک ایک کر کے سارے راہ خدا میں کٹ گئے، نہ آپ آئے، نہ بابا علی آیا، نہ ماں فاطمہ آئی، کوئی بھی نہیں آیا۔ تو لجپال کریم آقا نے فرمایا بیٹی زینب میں بھی کربلا میں تھا، تیری ماں فاطمہ بھی کربلا میں تھی، تیرے بابا علی بھی کربلا میں تھے، نانا جان آگے کیوں نہیں آئے؟ فرمائے بیٹی ہم دیکھ رہے تھے خدا امتحان لیتا کس طرح ہے، حسین امتحان دیتا کس طرح۔ یہ کربلا والوں کا پیغام ہے، اور میرے امام علی مقام کی اپنی زبان پر جو آخری جملے تھے وہ پیغام ہے صبح قیامت تک۔ جب سب کچھ دے دیا، خود زخمی ہیں اور میدان کربلا میں پڑے ہیں، عرض کرتے ہیں ردن بے قضائے کا، میرے مولا تیرا فیصلہ آیا، میں حسین راضی ہو گیا، تسلیماً لعمرے کا تیرا حکم آیا، میں نے سر جھکا دیا، صبراً علی بلائے کا تو نے آزمایا، میں نے صبر کیا، اس سے پہلے کہ حسین دنیا سے چلا جائے مولا اتنا تو بتا دے جو حسین تجھ سے راضی ہے کیا تو بھی حسین سے راضی ہے؟ پیغام محبت ملتا ہے میرے حسین قرآن پڑھا نہیں ہے، ہم تو پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، امتحانات کے اندر سے جب گزارا جائے تو امتی کا طرز زندگی یہ ہونا چاہیے صبر کرے، شکوہ نہ کرے، کیونکہ جو صبر سے گزر جاتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تنگی کے بعد تمہیں آسانی دوں گا، نہیں، بلکہ فرمائے اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، اس تنگی سے جو ہی گزرو گے آسانیوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ میں پیغام کی جانب بڑھتے ہوئے گفتگو کو اختتام کی جانب لاتا ہوں۔ آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی محبت
ایمان کا حصہ ہے۔ آپ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک ان کا فتویٰ کہہ لیجئے یا اپنی کتاب کے اندر انہوں نے ایک پیغام جو ہمیں دیا کہ حب آل محمد، حضور کی آل کی محبت، براءۃ من النار، یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اس لیے اس گھرانے سے پیار تو ہمیں کرنا ہے، لیکن ان کا عملی کردار یہ پیغام ہے جو اقبال نے دیا تھا 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان سے پہلے، جب کفر سے ٹکرانے کے لیے ایک غیرت مند لیڈرشپ نے افرادی قوت تیار کی تھی۔ وہ پیغام اقبال کا بڑا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید۔ اقبال کہتا ہے کہ ہر دور کے اندر اگر کوئی فرعون آتا ہے تو مقابلے میں اللہ کسی موسیٰ کو بھیج دیتا ہے، اگر کوئی یزید آتا ہے تو مقابلے میں اللہ کسی حسین کو بھیجتا ہے۔ یہ دو قوتیں خیر اور شر کی ازل سے جاری و ساری ہیں۔ پھر اقبال کہتا ہے کہ زندہ حق از قوت شبیری است۔ اقبال کہتے ہیں کہ حق ساری دنیا کرتی، سارے کہتے ہیں میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، لیکن کہتے ہیں حق کو زندگی جو دی گئی وہ امام عالی مقام نے کربلا میں حق کو بھی زندہ کی ہے۔ باطل آخر زداغ حسرت میری است، اور جو باطل ہے یہ کربلا میں اپنی موت آپ مر گیا تھا جب حسین کے مقابلے میں آیا تھا۔ غیر مسلموں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ یزید کی اس سے بڑی شکست اور کیا ہو سکتی ہے کہ 72 سے لڑنے کے لیے 40,000 کا لشکر لے کر آ گیا تھا، اس سے بڑی اس کی اور شکست کیا ہو سکتی ہے؟ اور ان 72 کے اندر 6 مہینے کے شہزادے بھی تھے۔ حضور والا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کثرت تعداد حق پر ہونے کا معیار نہیں ہے۔ یہ جب بھی آتے نا کوئی بھی سسٹم ہو، جلسے دیکھ کر ہم کہتے ہیں جی ان دے نال بندے بڑے نے جی، وہ جتیا ہویا ہے۔ کربلا کے شہید نے فتح و شکست کے معیار بدل کے رکھ دیے۔ دیکھیے بظاہر یزید اس کی فوج کی کثرت ہے اور اس کے اقتدار بھی بچا، اس کی حکومت بھی بچ گئی، امام عالی مقام اور ان کا گھرانہ شہید ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو سب کچھ بچا لے جائے وہ زندہ باد ہونا چاہیے تھا، لیکن تاریخ کہتی نہیں، جس کا اقتدار بچا، جس کی حکومت بچی، خاندان بچا، جس کی فوج بچ گئی، وہ زندہ باد نہیں، وہ مردہ باد ہے، اور جو سب کچھ کٹا گیا وہ زندہ باد ہے۔ حسین، تیری شہادت نے پیغام دے دیا کہ کثرت تعداد حق کا معیار نہیں ہے، حق وہی ہے جہاں پہ خدا بھی نظر آئے، محمد مصطفیٰ بھی نظر آئے۔ اس لیے کبھی تعداد دے کر گھبرانا جایا کرو جی ادھے بندے بڑے نے اسی اگو کی کرسا ہے، نہیں 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 نہیں۔ تو غیروں نے لکھا یہ جب گاندھی نے یہاں پہ تحریک شروع کی تھی نا، جب انگریز کی حکومت تھی برے صغیر پر، تو آپ کو پتہ ہے آزادی کی تحریک سب سے پہلے ہندوؤں نے شروع کی تھی، انہیں بھی کہا گیا تھا۔ گاندھی نے اس دور کے اخبارات کے اندر بھی پھر یہ بات کہی، گاندھی سے کہا گیا کہ پوری دنیا پہ برطانوی سامراج کی حکومت ہے، یہ چند تم لوگ جن کے پاس نہ اسلحہ اتنا، نہ افرادی قوت اتنی، کیسے لڑو گے، کیسے آزادی حاصل کرو گے ان سے؟ نہ تمہاری معیشت اتنی مضبوط ہے، نہ تمہارے پاس افرادی قوت اتنی ہے، نہ اسلحہ اتنا ہے، غلام اتنی بڑی سلطنت سے کیسے ٹکرائیں گے؟ گاندھی نے کہا کہ قلت تعداد کے باوجود حق پر رہتے ہوئے کثرت تعداد سے ٹکرانے کا حوصلہ
کربلا کے شہید حسین ابن علی کی سیرت نے مجھے دیا. یہ حوصلہ مجھے ان کی سیرت سے ملا ہے. اس نے کہا تو ہندو ہے، وہ حسین ابن علی اسلام کا نمائندہ ہے. اس نے کہا یہاں بات کفر اور اسلام کی نہیں، یہاں بات نظریے کی ہو رہی ہے کہ اگر نظریہ درست ہو ڈٹ جاؤ، پوری دنیا کی حکومتیں بھی تمہارے آگے سر جھکا دیں گی، کیونکہ طبیعت میں اسوہ شبیری آ جائے تو خدا کی حمایت تمہارے ساتھ ہو جایا کرتی ہے. اور پاکستان آج میں ختم کا سامان آنے کے باوجود میری زندگی کی پہلی تقریر ہے جہاں اہتمام کے باوجود میں تقریر کو لمبا کر رہا ہوں. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اندر قبلہ بنانے والوں میں نام محمد علی جناح کا ہے. یہ واحد سرزمین ہے کہ اس پاکستان کے وطن کو بنانے والے جو محمد علی ہیں اس کی بہن کا نام فاطمہ ہے. یہ واحد وطن ہے. اور اگلی بات میں عرض کرنا چاہوں 1965 کے اندر ایک تو انڈیا والوں نے کہا تھا نا کہ ہم لاہور جا کر واگا بارڈر کے ذریعے ناشتہ کریں گے. ایک سیالکوٹ سیکٹر بھی بڑا آپ کو پتہ ہے کریٹیکل سیکٹر رہتا ہے ہر دور کے اندر. جب بھی کچھ انارکی ہو تو وہاں بڑا زیادہ. وہاں ایک گاؤں ہے نام اس کا میرے ذہن سے سکپ ہو گیا ہے. وہاں بھی ادھر سے بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بادشاہی مسجد میں چل کے وہاں بادشاہی مسجد میں دوپہر کے وقت پہنچیں گے اور مسجد میں بیٹھ کر شراب پئیں گے. یہ انڈیا کی فوج کی پلاننگ تھی نعوذ باللہ. ایک بندہ نا خچر پر چند اپنے نا اس علاقے سے ہجرت یا نقل مکانی کرتا ہوا خچر کے اوپر چند بوریاں لاد کے رات کی تاریکی میں وہاں سے نکل کے کسی محفوظ علاقے کی جانب جا رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ یکدم میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور اترتا ہے، پھر وہ مجسم شکل بنتا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر ایک تلوار ہے اور نورانی سواری پہ بیٹھ کے انڈیا کے بارڈر سے ہندوستان کی طرف چلا جاتا. وہ کہتا ہے اس نور کو دیکھ کر مجسم بنتے ہوئے میری سواری بدکی اور جو بورے اوپر تھے وہ نیچے گر گئے. میں اکیلا بیچارہ بندہ تھا، اتنی طاقت نہیں تھی اٹھا کے سواری کے اوپر بوجھ خود لاد سکتا دوبارہ. کہتا ہے پھر ایک اور اسی طرح تشریف لے. جب تیسری ہستی آئی میرے قریب سے گزرے تو میں آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. جانے والے میں پریشان ہوں، میرے بورے اوپر لدوا دے، میں تیرا مشکور رہوں گا. ہر بندے کو اپنی اپنی ہوتی ہے نا جی مشکل گھڑی میں، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی. وہ کہتے میں سواری کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا جانے والے مہربانی کرتا جا. کہتے وہ ہستی جب میرے قریب آئی نا تو وہ نیچے اترے اور ان کے ہاتھ میں جو تلوار تھی اس کی یوں ٹھوکر لگائی نا تو اس کی نوک کے اوپر یوں ہی بورے اوپر اٹھائے اور اٹھا کے یوں ہی میری سواری کے اوپر رکھ دی. میروی صاحب قبلہ وہ شخص بول کے کہنے لگا کہ جانے والے اتنی طاقت میں نے دیکھی نہیں ہے، کچھ تعارف کروا دو تو مہربانی ہو. یہ پاکستان ہے، 14 اگست ہے، جشن آزادی بھی ہم نے منانا ہے، لیکن یہ سوچنا ہے کہ اس وطن کی سرحدوں پہ کن کے صدقے اللہ ہماری حفاظت فرما رہا ہے. اس جانے والے نے کہا، اس نے کہا میں تیرے وطن کا رہائشی نہیں ہوں، میں تیرے نبی کے شہر مدینے سے آیا ہوں. میں تیرے نبی کے شہر مدینہ سے. جب حضور کے شہر کا نام آیا، آپ کو پتہ ہے ہماری ایک یہ سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم حج مکے میں کرتے ہیں، عمرہ مکہ میں کرتے ہیں، لیکن جس سے بھی پوچھا جائے وہ کہتے جی اسے مدینے جا رہے ہیں. حالانکہ حج اور عمرے کا کوئی رکن ایسا نہیں ہے جو مدینہ شریف میں ادا ہو. اصل میں یہ ہماری کمزوری کیوں ہے؟ کیونکہ جن سے پیار کرتے ہیں نا انہوں نے شہر مدینہ کو دعا دی تھی، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ تا او اشدہ. اے میرے مولا
جس طرح مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں تھی نا ہجرت کے بعد میرے آقا نے یہ دعا فرمائی، اسی طرح مدینہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہی وجہ ہے کہ حج مکے میں پوچھا جائے جس حاجی سے بھی، اللہ کا شکر ہے جی اسی مدینے جا رہے ہیں، عمرہ کے لیے جا رہے، اللہ کا شکر ہے جی مدینے والے نے بلا لیا ہے، یہ پیار ہے ہمارا، شہر نبی کا نام آیا۔ وہ سادہ آدمی تھا، تڑپ گیا، اس نے کہا میرے آقا کے شہر سے آنے والے بتا تو صحیح میرے حضور کے روضہ کی بہاریں کیسے، کچھ تو ان انوار و تجلیات کی بات بھی بتانا۔ اس نے شخصیت نے کہا تیرے نبی کا شہر بڑا پیارا ہے، کہا اچھا اس پیارے شہر کی باتیں سنانے والے اپنا نام بھی بتا دے، میں سب کو بتاؤں گا، مجھے مدینے سے آنے والا ایک ملا تھا۔ فرمانے لگے میرا نام علی المرتضیٰ ہے، جو پہلے گئے ہیں ایک میرا بیٹا حسن تھا، دوسرا حسین تھا، تیسرا میں علی جا رہا ہوں۔ کہا جانے والے خیر تو ہے، کہا ادھر ہندوستان نے جنگ چھڑی ہے، وہ پاکستان مٹانا چاہتے ہیں۔ روزے والے نے کہا ہے علی آج حسین کو کہہ دو وہاں کربلا میں دین بچایا تھا، آج پاکستان بچانے کے لیے نکل جاؤ۔ میرے حضور کے پیارے غلاموں، اس وطن پاکستان کی بھی قدر کرو۔ میں عرض کر رہا ہوں وہ کربلا تھا، یہ پاکستان ہے، وہاں دین بچایا تھا، یہاں یہ ملک سارے لوٹنے والے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، یہ بچا ہے یا خدا کی عطا سے بچا ہے، یا محمد کے فیضان سے بچا ہے، یا آل رسول کی نگاہ سے بچا ہوا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو جی امام حسین نو چاہیندہ سی اتھے کوئی کرامت بھی کھا دیندے، سارے یزیدی مسلمان ہو جاندے، سارے کلمہ پڑھ جاتے، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، کیونکہ ان کی پشت سے صدیوں بعد ایک ہستی آئی جسے نائب رسول اللہ فی الہند عطا رسول خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے، نظر ڈالے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، ادھر تو پھر بھی 20-40 ہزار یزیدی تھے۔ حسین ابن علی نظر ڈالتے، دل بدلتے، انہیں قدموں میں لے آتے، اور نہ جنگ ہوتی نہ یہ نقشہ بنتا۔ اہل علم نے کہا، انہوں نے کہا بھئی ڈیوٹیاں الگ الگ تھیں، کربلا والوں کی ڈیوٹی اور تھی، ہند والے اجمیر والوں کی ڈیوٹی اور تھی، وہاں دین بچانا تھا، یہاں دین پھیلانا تھا، اور جب بات دین بچانے کی ہو وہاں کرامت نہیں دکھائی جاتی، وہاں ڈٹ کے استقامت دکھائی جاتی ہے۔ اس لیے حسین ابن علی نے دین بچانا تھا، وہ ڈٹ گئے، کٹ گئے، استقامت دکھا گئے، یہاں دین پھیلانے کی ضرورت تھی، اس لیے خواجہ اجمیری یہاں کرامت دکھا گئے تھے۔ تو جب دین بچانا ہو وہاں کرامت نہیں استقامت دکھائی جاتی ہے، جب دین پھیلانا ہو وہاں کرامتیں دکھائی جاتی ہیں۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، آخری تحفہ دے کر میں اختتام کی جانب بڑھتا ہوں، اور یہ تحفہ اقبال کی طبیعت جہاں جا کر فٹ ہوئی تھی، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اقبال کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے، کیونکہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ اقبال کہتا ہے جو وقت کے بادشاہوں سے ڈٹ کے عقیدہ حق بیان کر رہا تھا، جب میں وہاں گیا میری طبیعت بھی کچھ سنبھلی۔ سلسلہ نقش بندیہ ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ یہ اہل بیت اطہار کے نام بڑی برکت والے ہیں، مولا علی سرکار، امام حسین سرکار، امام حسن،
امام زین العابدین 4 ہو گئے جی، امام باقر، امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم۔ جس کی کوئی بات کہیں نہ پوری ہو یا مدینے چلا جائے یا امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں چلا جائے۔ یہ 7 لوگ ہیں، اہل بیت اطہار کے 7 نام۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کوئی بندہ پاگل پن کی بیماری کا شکار ہو جائے، یہ 7 نام لے کر پانی پہ دم کر کے پاگل پن کے مریض کو پلا دو، اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ جن کے ناموں میں اتنی شفا ہے ان کا ذکر کتنی شفا والا ہوگا۔ اندے تو یہ بھی گال ایک سمجھے چاہیے کہ ذکر اہل بیت پاگلانوں بھی عقل مند بنا دیندہ ہے۔ شرط ہے کہ اندروں کھڑا ہوئے بندہ، اندروں کھڑا ہوئے۔ افراد کا اس میں گرامی لے کر اپنے بچوں کو پلاتے رہو، نہ کوئی دنیا کا مرض لگے گا، نہ اندر کی بیماری آئے گی، نہ بدعقیدگی کبھی تمہارے گھر آ سکتی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہی میں اجازت کا طلبگار ہوں۔ اللہ رب العزت یہ بزم اس کو سجانے والے اور جس مقصد کے لیے سجائے گی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔